یہ دن ہے 8 نومبر 1954 کا۔ ابھی آئین ساز اسمبلی کو معطل کیے ہوئے 2 ہفتے ہی ہوئے ہیں کہ ایک عورت برقعے میں ملبوس ہے اور رکشے میں بیٹھ کر سندھ چیف کورٹ کی طرف جا رہی ہے۔ جب وہ کورٹ میں داخل ہوتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ وہ عورت نہیں بلکہ ایک مرد ہے، اور وہ ہے مولوی تمیز الدین، یعنی برطرف کی گئی اسمبلی کے صدر۔ انہوں نے سندھ ہائی کورٹ میں ایک پٹیشن دائر کی کہ گورنر جنرل کے اسمبلی توڑنے کے حکم کو معطل کیا جائے اور گورنر جنرل اور ان کی کونسل کے اقدامات کو کالعدم قرار دیا جائے۔ ہوا کچھ یوں تھا کہ آئین ساز اسمبلی نے کچھ اقدامات تجویز کیے جس کے ذریعے گورنر جنرل کے اختیارات میں کمی کی جانی تھی، اور انہوں نے اس سلسلے میں کوئی اقدامات بھی لیے، جس کا جواب اس وقت کے گورنر جنرل ملک غلام محمد نے آئین ساز اسمبلی کو معطل کر کے دیا۔ سندھ چیف کورٹ نے فیصلہ مولوی تمیز الدین کے حق میں کر دیا اور کہا کہ آئین ساز اسمبلی ایک خود مختار ادارہ ہے جسے آئین کی تکمیل سے قبل نہیں توڑا جا سکتا۔ انہوں نے وفاقی حکومت کے تمام اعتراضات کو ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا، تو حکومت اس کیس کو لے کر فیڈرل کورٹ میں چلی گئی، جدھر تکنیکی بنیادوں پر فیصلہ حکومت کے حق میں آ گیا۔ فیڈرل کورٹ نے اس پر بات نہیں کی کہ گورنر جنرل کا اقدام غلط تھا یا درست۔ انہوں نے کہا کہ 1935 کے گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ، جس کے تحت پاکستان کو اب چلایا جا رہا ہے، کی شق نمبر 223A، جس کے تحت سندھ ہائی کورٹ نے اس کیس میں فیصلہ دیا ہے، اس کو ابھی تک گورنر جنرل کی منظوری حاصل نہیں ہوئی۔ یعنی کہ اگر گورنر جنرل کی منظوری حاصل نہیں ہوئی اس شق کو، تو وہ قانون کا درجہ نہیں رکھتی۔ تو اس لیے سندھ چیف کورٹ نے جو فیصلہ جاری کیا ہے وہ اس طرح کے کسی مسئلے میں اپنا فیصلہ جاری نہیں کر سکتی۔ تو اس بنیاد پر فیڈرل کورٹ نے مولوی تمیز الدین کا کیس ریجیکٹ کر دیا۔ یہ فیصلہ 4-1 کی نسبت سے آیا۔ ایک جج نے اس فیصلے سے اختلاف کیا، وہ تھے جسٹس رابرٹ کارنیلیس۔